امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی فقہ۔ آج کے اس سیشن میں ہم بات کریں گے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی فقہ کے حوالے سے، اس کی سمجھ بوجھ کے حوالے سے۔ ہم نے پچھلے سیشن میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے اہمیت کے بارے میں بات کی، وہ آداب جن کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو چھوڑنے کی وجہ سے جو اثرات مرتب ہوتے ہیں کسی معاشرے میں یا انسان پر، اس حوالے سے ہم نے بات کی۔ لیکن آج ہم انشاءاللہ ان ضوابط اور ان چیزوں کا ذکر کریں گے یا ان کو سیکھیں گے جن کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے، خاص طور پہ اس عمل کو بجا لانے کے لیے۔ وہ چیزیں کیا ہیں؟ وہ 5 چیزیں ہیں بنیادی طور پر۔ ایک ہے اخلاص، ایک علم، ایک عمل، ایک رفق اور ایک مراعات المصالح۔ کیا مطلب ہے؟ آئیے ہم اس کو سیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بجا لائیں تو اخلاص یعنی اللہ کے لیے کریں۔ جب انسان اللہ کے لیے کرتا ہے تو انسان بڑے بڑے کام کر لیتا، بڑی بڑی مشکلات کو جھیل لیتا ہے، لیکن اللہ کے لیے نہ ہو، دنیاوی مقاصد ہوں، اور بعض اوقات انسان صبر بھی نہیں کر پاتا۔ تو پہلی چیز تو یہ۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان علم کی بنیاد پہ کرے، یعنی اس کو علم بھی ہو، یہ نہ ہو کہ بغیر علم کے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے، جہالت کی بنیاد پہ کرے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے رستے کی طرف جو بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ بلاتا ہوں۔ تیسری چیز کیا ہے کہ جس بات کا حکم دیا جا رہا ہے اور جس سے روکا جا رہا ہے خود بھی انسان اس پر عمل کرے، یعنی یہ نہ ہو کہ نیکی کا حکم دے رہا ہے لیکن خود نہیں کر رہا، اور برائی سے بچنے کا کہہ رہا ہے لیکن خود کر رہا، تو یہ چیز نہ کرے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ اہل کتاب کو اللہ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے، اور تم قرآن میں یعنی اپنی کتاب جو ہے اس کی تلاوت بھی کرتے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ چوتھی چیز کیا ہے؟ الرفق، نرمی، یعنی نرمی کے ساتھ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے، کیونکہ آبویسلی دیکھیں ایک ہوتا ہے دعوت کا میدان، دعوت کے میدان میں نرمی ہوتی ہے۔ دعوت کے میدان کے اندر ضروری ہے کہ جو اگلا بندہ ہے اس کے ساتھ اس انداز سے پیش آیا جائے کہ وہ اس کو قبول بھی کرے، یہ نہ ہو کہ اس کے لیے قبول کرنا مشکل ہو، یا وہ کسی انا میں آ جائے، یا پھر وہ اس حالت میں آئے کہ وہ آپ کی اس بات سے ایسی کنڈیشن میں ہو، ایسی حالت میں ہو کہ وہ آپ کی بات کو قبول نہ کرے، یہ ناپسندیدہ جانے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہو چکا کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نرم دل نہ ہوتے تو یہ صحابہ آپ کے پاس نہ ہوتے، چلے جاتے، آپ سے دور چلے جاتے۔ 5ویں چیز یہ ہے کہ مصالح اور مفاسد کا خیال رکھنا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جب بھی انسان امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے تو نتیجے کو ضرور سامنے رکھے، یہ دیکھے کہ میرے اس کرنے سے کہیں یہ تو نہیں کہ میں کسی کو روکوں تو وہ برائی میں مزید بڑھ جائے آگے، یا اسی طریقے سے وہ نیکی میں جو تھوڑا سا جذبہ ہے اس سے بھی دور چلا جائے، نہیں، اس کا خیال رکھا جائے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ عبداللہ بن ابی جو رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا مدینہ میں، اس کو انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، آپ نے کہا نہ کرو، اگرچہ وہ بندہ بہت زیادہ فتنہ پھیلا رہا تھا، لیکن آپ نے فرمایا کہ اس کو قتل کرنے سے فساد مزید پھیلے گا، یعنی فساد کم نہیں ہوگا بلکہ مزید پھیلے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر آپ قتل کریں گے اس کو تو لوگ کہیں گے لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابہ، کئی لوگ یہ بات نہ کرنا شروع کر دیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو قتل کرنا شروع کر دیں۔ لوگوں کو نہیں پتا، عوام الناس کو نہیں پتا کہ یہ رئیس المنافقین، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اب ہم آتے ہیں ان ضوابط کی طرف جن کا تعلق امر اور نہی کے ساتھ تھا، یعنی جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اور جن چیزوں سے منع کیا، وہ چیزیں ان کے حوالے سے بھی ہمارے دین نے کچھ گائیڈ لائنز دی ہیں، اس کے حوالے سے ہم ذکر کرتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ صرف شریعت کا یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے، یہ بتائے کہ کیا چیز کرنی ہے اور کن چیزوں سے بچنا ہے۔ یہ ہم خود بخود ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، یعنی وہ کیا کام ہیں جن کو کرنے والے ہیں اور وہ کون سے کام ہیں جن سے بچنا ہے، یہ ہم خود نہیں ڈیسائیڈ کر سکتے، بلکہ ہمیں شریعت کے محتاج بھی ہیں اور ہمیں شریعت کی بات ماننی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جو اجتہادی مسئلے ہیں، یعنی ایسے مسائل جن کے اندر اجتہاد ہے اور واضح قرآن و سنت کی نص موجود نہیں، کوئی ایویڈنس موجود نہیں، کوئی دلیل موجود نہیں واضح، تو ایسے موقع کے اوپر یہ سمجھ لینا کہ اگر کسی کی رائے مختلف ہے تو
چاہے اگرچہ آپ کی رائے اس سے مختلف ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کو غلط بھی سمجھتے ہوں، لیکن چونکہ قرآن و سنت کی واضح دلیل موجود نہیں اور وہ اجتہاد کر رہا ہے، تو ایسے موقع کے اوپر اس کو منع کرنا یا اس کا انکار کرنا یہ درست نہیں، اس سے فساد پھیلتا ہے، کیونکہ آبویسلی واضح نص موجود نہیں ہے، تو اس وقت اگر آپ اس کو غلط کہیں گے تو ایک قسم کی بحث شروع ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے پاس بھی واضح دلیل نہیں، اس کے پاس بھی نہیں ہے، تو اس طرح کیا ہوگا، فساد پھیلے گا۔ تیسری چیز کیا ہے کہ تب ہی منکر یعنی برائی کو روکا جائے جب وہ واضح ہو جائے، جب لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائے۔ اگر وہ ظاہر نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے، تو آپ اگر اس کے بارے میں روکنا شروع کر دیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے کہنے سے وہ برائی لوگوں کے درمیان پھیلنا چاہے۔ تو کوشش کریں کہ اگر چھپی ہوئی ہے تو چھپی ہی رہے، اس کو دبایا جائے، اس کو لوگوں تک واضح نہ ہونے دیا جائے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اس بات کا بھی یقین کر لیا جائے کہ جس چیز سے منع کرنے لگا ہوں کیا واقعی وہ کام ہو بھی گیا ہے، وہ ہوا بھی ہے کہ نہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے یہ کام ہوا ہے یا کسی نے برائی کی ہے، لیکن حقیقت میں اس بیچارے نے وہ برائی کی نہیں ہوتی۔ تو آپ جا کے اگر اس کو روکیں گے کسی طریقے سے، ہاتھ سے یا اسے کوئی بات کریں گے، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے اوپر بھی بات آ جائے کہ آپ نے کوئی تحقیق نہیں کی، آپ نے ایک بھائی کے بارے میں بدظنی کی ہے، آپ نے اپنے بھائی کے بارے میں ایک سوء ظن رکھا ہے۔ تو اس چیز کا بھی خیال رکھا جائے۔ اب ہم آتے ہیں کچھ نہی عن المنکر کے مراتب کے حوالے سے بات کرتے ہیں، یعنی کچھ مراتب ہیں، اس کے کچھ لیولز ہیں۔ حدیث میں جیسے کہ میں نے شروع میں پڑھی، حدیث یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بندہ اگر برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، یا پھر زبان سے، یا پھر اپنے دل میں برا جانے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ سب سے اونچا مرتبہ یہ ہے کہ انسان کوشش کرے ہاتھ سے روکیں، اگر انسان کے پاس اختیار ہے۔ اگر اختیار نہیں ہے تو آبویسلی ظاہر ہے نہیں۔ مثال کے طور پہ ایک والد کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے بچے کو ہاتھ سے روک سکتا ہے، لیکن وہ کسی دوسرے بچے ہاتھ سے نہ روک سکے۔ اسی طریقے سے اگر وہ اختیار نہیں تو لیکن ایٹ لیسٹ زبان سے تو کہہ سکتا ہے، نصیحت کر سکتا ہے، لیکن بعض اوقات نصیحت بھی نہیں کی جا سکتی، اس تک رسائی نہیں ہوتی فار ایگزامپل، یا پھر اس کو منہ سے کہنے سے یا پھر اس کو زبان سے کہنے سے مزید فتنے کا خدشہ ہوتا ہے، تو ایسے موقع پر تیسرا درجہ وہ یہ ہے کہ دل میں ایٹ لیسٹ برا جانے، جتنی انسان کی حالت ہے ایٹ لیسٹ برا جانے، یہ نہ ہو کہ وہ دل میں بھی اس کو برا نہ سمجھے، اس کو قبول کر لے گا تو یہ چیز درست نہیں، بلکہ اس سے وہ خود بھی فتنے کا شکار ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔